شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 42 کا آج آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دل چین میں آتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھلی ہوئی نعت ہے۔ اس میں مسلمانوں کو دل کی بے قراری اور بے چینی کا علاج بتایا گیا ہے۔ ارشاد ہوا ہے کہ ذکر اللہ سے دل چین میں آتے ہیں۔ ذکر اللہ سے مراد یا تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، یا ذکر اللہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام شریف ہے، کیونکہ ذکر اللہ حضور علیہ السلام کا نام پاک بھی ہے۔ اگر پہلے معنی کیے جائیں تو معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل کو چین آتا ہے، اور یہ اس لیے کہ اکثر اوقات دل کی بے چینی اور بے قراری گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا قَصَبَتْ أَیْدِیکُم وَیَعْفُو عَن کَثِیر، جو تم کو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی سے ہے، اور رب تو بہت کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کی یاد گناہوں کے لیے ایسی ہے جیسے کہ پلیدی کے لیے دریا کا پانی، کہ جہاں گندی چیز کو دھویا وہ پاک ہو گئی۔ اسی طرح گناہوں کا میل اور گندگی اللہ کی یاد سے دور ہوتی ہے، گناہ معاف ہوئے اور غم دور ہوئے۔ اسی لیے اسلام نے ہر مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی یاد کا حکم دیا ہے۔ بارش نہ ہو تو نماز استسقا پڑھو، سورج یا چاند کو گرہن لگ جائے تو نماز کسوف پڑھو، کوئی کام کرنا ہو تو نماز استخارہ پڑھو، بلکہ ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرو۔ بچہ پیدا ہو تو کان میں اذان کہو، بچپن میں اس کو نماز سکھاؤ، خود بھی سویرے اٹھتے ہی نماز پڑھو، رات کے وقت نماز پڑھ کر سو، مرتے وقت میت کو کلمہ سکھاؤ، کفن پر کلمہ لکھو، قبر میں اتارو تو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہہ کر اتارو۔ غرض ہر حال میں رب کو یاد کرو۔ پھر اللہ کا ذکر ہر عضو کا علیحدہ ہے۔ آنکھ کا ذکر خوف الہی میں رونا ہے، قرآن کو، کعبہ کو، ماں باپ کو، عالم دین کو دیکھنا، کان کا ذکر اللہ کا نام قرآن کریم سننا ہے، ہاتھ کا ذکر قرآن چھونا ہے، اور پاؤں کا ذکر مسجد یا مقامات متبرکہ کی طرف جانا ہے، اور ہر ذکر سے دل کو چین ہے۔ یعنی اگر تو دنیا میں آبرو کی زندگی بسر کرنا چاہے تو ہر دم اس کی یاد کر، رب کا ذکر فقیر کو بادشاہ کر دیتا ہے۔ رب کا ذکر ایمان کا زیور ہے۔ مولا نام کی جینا کرے، سارے جگ کو اپنا کرے۔ دوسری اس وجہ سے بھی دل کو چین آتا ہے کہ انسان کے پاس دو چیزیں ہیں، جسم اور روح۔ جسم تو اپنے دیس میں ہے اور روح پردیسی ہے، کیونکہ وہ عالم ارواح کا پرندہ ہے جو اس جسم کے قید خانہ میں قید ہے، اور ذکر الہی روح کے وطن کا خط ہے۔ جب پردیس میں دیس کا خط آئے تو اس کو دیکھ کر پردیسی کو چین آتا ہے۔ ایسے ہی دنیا میں رب کا ذکر روح اور دل کا قرار ہے۔ مومن کی عزت اللہ کے ذکر سے ہے۔ قرآن شریف کا جزدان اور کعبہ کا غلاف اس لیے حرمت والے ہیں کہ انہیں قرآن اور کعبہ سے وصال حاصل رہا، اور اسی طرح اگر مومن کا دل اور زبان ذکر الہی کا گہوارہ بن جائے تو یقیناً دنیا و آخرت قبر و حشر میں اس کی عزت ہو۔ اور اگر دوسرے معنی کیے جائیں تو آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ ذکر اللہ یعنی رسول اللہ سے بے چین دل کو چین ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو ذکر اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر رب یاد آتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما انت مذکر، اے محبوب آپ ہی اللہ کی یاد دلانے والے ہیں۔ ذکر اللہ یعنی اللہ کو یاد دلانے والے حضور علیہ السلام سے بے چین دل اس لیے چین میں آتے ہیں کہ قاعدہ ہے کہ یعنی دوست کی ملاقات بیمار کی شفا ہے، اور حضور علیہ السلام ہر مسلمان کے محبوب ہیں۔ ضروری ہے کہ ان کا نام مسلمان کا چین ہو۔ مریض عشق کی دوا ذکر حبیب ہے۔ دوسرے اس لیے کہ حضور علیہ السلام تمام دنیا کی اصل ہیں۔ انا نور من نور اللہ وکل خلق من نوری، ہم اللہ کے نور سے ہیں اور تمام مخلوق ہمارے نور سے۔ بوستان میں سعدی رحمت اللہ فرماتے ہیں تو اصل وجود آمدی از نخست دگر ہرچا موجود شب فرع لست، اور قاعدہ ہے کہ ہر چیز کو اپنی اصل پر پہنچ کر قرار آتا ہے۔ پردیس میں آدمی بے قرار رہتا ہے مگر وطن پہنچ کر قرار پاتا ہے۔ دریاؤں کا پانی بہتا ہے کیونکہ بے وطن ہے، مگر سمندر کا پانی نہیں بہتا کیونکہ یہ اپنے وطن میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اپنی اصل کا ذکر ہے، اس سے چین آنا ہی چاہیے۔ یہ عمل مجرب ہے کہ کسی کو اختلاج قلب کا مرض ہو تو مریض اپنے دل کی جگہ پر یہ آیت
انگلی سے لکھ لے یا لکھوا لے اور یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار بار تلاوت کرے، انشاءاللہ آرام ہوگا۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آئے گی آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ انسان تو صاحب عقل ہے، حیوانات اور پتھروں اور لکڑیوں کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چین حاصل ہوتا ہے، چونکہ لکڑی فراق رسول علیہ السلام میں روئی، جب اس کو سینہ پاک سے لگایا تو اس کو چین آ گیا۔ ایک بزرگ ایک بیمار کے لیے تعویذ لکھ رہے تھے، کسی بے دین نے کہا کہ یہ تعویذ وغیرہ سب کھانے کمانے کی تدبیریں ہیں، ان تعویذوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس معترض سے کہا، الو گدھا کتا اور تعویذ لکھنے میں مشغول ہو گئے۔ معترض صاحب نے تو یہ سن کر غصہ میں سرخ سفید ہو گئے اور لگے بکواس بکنے۔ بزرگ نے کہا کہ جناب آپ کو غصہ کیوں آ گیا؟ میں نے تو خدا کی مخلوقات میں سے 3 جانوروں کا نام لیا ہے۔ معترض نے کہا کہ کیا کسی کے دل پر اس کا اثر نہ ہوگا اور کسی کو برا نہ معلوم ہوگا؟ فرمایا کہ ان ادنا چیزوں کے نام میں تو تاثیر ہے کہ آپ کا حال بدل گیا۔ رب تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے نام میں تاثیر نہیں کہ اس سے بیمار کا حال بدل جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حضور کی یاد اسی شہنشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا بہانہ ہے۔ ان کی توجہ سے فقیروں کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہر ذرہ دل بن جاتا ہے، ہر چیز نظر ہو جاتی ہے، اٹھتی ہے جدھر ان کی آنکھیں، کونین ادھر ہو جاتی ہے۔ مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف۔